الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. یہ سورۃ الانفال کی 51-52 نمبر کی آیتیں پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی کا پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، یہ عذاب تمہارے ہاتھوں نے جو کفر کے کام کر کے آگے بھیج دیے ان کا بدلہ ہے، اور یقین رکھو اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتے. ان مکہ کے اور عرب کے کافروں کی حالت فرعون والوں کی حالت جیسی ہے، اور جو لوگ ان فرعون والوں سے پہلے تھے ان کے جیسی ہے. انہوں نے اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیا، سو اللہ تعالی نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا یعنی عذاب میں پکڑ لیا. یقین رکھو اللہ تعالی کی طاقت بڑی ہے، عذاب بڑا سخت ہے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم. یہ جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ قوم کے لوگ اپنی حالت کو بدل نہ دیوے. اور یقین رکھو اللہ تعالی ہر بات سنتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ان کافروں کی حالت فرعون والوں کی حالت جیسی ہے، اور جو لوگ ان سے بھی پہلے تھے ان کے جیسی ہے. انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا میں ہلاک کر دیا،
اور ہم نے فرعون کی قوم کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم لوگ تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. یقیناً زمین پر چلنے والے سب جانوروں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برے کافر لوگ ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون. جن کی حالت ایسی ہے کہ ان سے تم نے بار بار معاہدہ کیا پھر وہ ہر مرتبہ اپنے معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. لہذا اگر وہ معاہدہ توڑنے والے لڑائی میں تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے پیچھے جو دوسرے کافر ہیں وہ بھی بھاگ جاوے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. تاکہ وہ بھی عبرت حاصل کریں. اور اے نبی اگر کسی قوم کی طرف سے دغا بازی یعنی معاہدہ توڑنے سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کا عہد ان کی طرف واپس کر دو اور تم اور وہ دونوں برابر ہو جاوے. یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو یعنی دغا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ 58ویں آیت تک ترجمہ کیا گیا. ان آیتوں میں پہلی بات کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو کافر تھے مکہ میں عرب میں وہ کافر ایسے خطرناک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ستانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے. جہاں ان کو ستانے کا موقع ملتا وہ فوراً ستانا شروع کر دیتے تھے، پریشان کرتے تھے. اللہ تعالی نے ان کی مثال دی فرعون کے زمانے کے کافروں کے ساتھ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو کافر مکہ میں ہیں عرب میں ہیں وہ کافر ایسے ہیں جیسے کہ فرعون اور فرعون کے زمانے کے کافر تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور ان کو پریشان کیا. ایمان نہیں لائے تو ایمان نہ لائے اور نبی کو ستایا. اس کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام فرعونی کافروں کو دریا میں ڈبو کے ختم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اس زمانے کے یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے یہ کافر لوگ اگر ہمارے پیارے نبی کو جھٹلائیں گے، ہمارے پیارے نبی کو ستائیں گے، پریشان کریں گے تو ہم ان کو بھی سزا خطرناک دیں گے. اور اللہ نے ان کو خطرناک سزا دی کہ بدر میں، احد میں، احزاب میں، حنین میں، طائف میں سینکڑوں کو قتل کیا گیا. اور بالآخر یہ ہوا کہ مکہ جو ان کی راجدھانی تھی، ان کا مرکز تھا، وہ ختم ہو گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے
مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ عطا فرما دیا. کتنی بڑی سزائی. جیسے فرعون کی حکومت مصر میں ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ایک تاریخی روایت کے مطابق مصر کی حکومت دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. بالکل اسی طریقے سے مکہ جو ان کافر دشمنوں کا مرکز تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرما دی, جتا دیا, اور وہاں کے کافروں کی سرکار اور حکومت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا. یہ مکہ کے جو کافر تھے بڑے ٹیڑے تھے. 365 تو کانچ کی مورتیاں بنا رکھی تھی اور کعبہ کی دیوار کے اوپر چپکا رکھی تھی, اور ہر دن نئے نئے بت کی عبادت کرتے تھے. 365 اس لیے تاکہ پورے سال الگ الگ کی پوجا کریں اور سال بھر میں ریپیٹ نہ ہوئے, اس کے لیے انہوں نے 365 بنا رکھے تھے. یہ قریش خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکہ والے, یہ پہلے کافر نہیں تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ماں ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے گئے, تب تو وہاں ایمان کا بیج لگا, ایمان کا درخت لگا اور لوگ ایمان لائے, اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب پر, شریعت پر, دین پر عمل کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے ختنہ کا رواج عام ہوا تو عرب میں سارے لوگ ختنہ کراتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں, یعنی ابا ابا کے ابا ابا کے ابا اوپر جاوے تو دو بڑے بزرگ کا نام ملتا ہے, ایک کعب دوسرے کلاب. یہ دونوں حضور کے پر دادا سکڑ دادا یہ پکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے تھے. لیکن پھر حضور کے دادا میں ایک نام ملتا ہے قصی. وہ قصی ان کے زمانے کے اندر مکہ میں بت پرستی شروع ہوئے. وہاں تک مکہ میں لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا قصی یہ تو باقاعدہ جمعہ کے دن بیان کرتے تھے. اس وقت جمعہ کا نام نہیں تھا, اس وقت اس کا نام عروبہ تھا. تو جمعہ کے دن سب لوگوں کو جمع کرتے, پورے قریش کو جمع کرتے اور کعبہ کے پاس بٹھاتے اور بٹھا کر کے خطبہ دیتے تھے قصی, اور کہتے تھے کعب بھی کلاب بھی قصی بھی, اے قریشیو, اے مکہ والو, اے عرب والو, میری اولاد میں اللہ کے آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں. وہ خوشخبری سناتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میری اولاد میں آگے جا کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. جیسے کوئی دادا ہو, وہ اپنے پوتوں نواسوں کے بارے میں نانا بولے کہ میرے گھر میں ایک حافظ ہوگا, عالم ہوگا اور وہ ایسا نیک ہوگا, کیسے خوشی اور فخر سے کہتے ہیں. تو حضور کے داداؤں میں یہ نام ہے قصی, کلاب, کعب. یہ لوگ تو بہت خوشی سے لوگوں کو کہتے تھے. ان کو کہاں سے پتا چلا
تو 2-3 جگہ سے، حالانکہ وہ حضور سے بہت پہلے ہے ان کا زمانہ، انہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں۔ پتا کیسے چلا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت اللہ سے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ جہاں میں مکہ بنا رہا ہوں اسی شہر میں مکہ کی فیملی میں سے، مکہ کے خاندان میں سے اپنے آخری نبی کو اللہ آپ پیدا فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو لوگوں کو یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یقیناً قبول ہو گئی اور آخری نبی مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں، اسی لیے پورا خاندان انتظار کر رہا ہے کب آخری نبی پیدا ہوں گے۔ دوسری بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے 600 برس پہلے اور اس سے کئی 100 سال پہلے 2 بڑی بڑی کتاب دنیا میں آئی اللہ کے یہاں سے۔ 600 برس پہلے کتاب آئی انجیل، اور اس سے بھی سینکڑوں سال پہلے آئی تورات۔ یہ تورات، انجیل، زبور تینوں کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے۔ خدا نے بہت پہلے سے خبر دے دی تھی دنیا والوں کو، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ انجیل میں لکھا ہوا تھا، آج کل لوگ بائبل کو انجیل کہتے ہیں، تو لکھا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 600 برس پہلے خوشخبری دے دی کہ میرے بعد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور وہ خوشخبری قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے نقل فرمائی۔ تو حضور کے ان داداؤں کو معلوم تھا، اور یہ قصی، یہ تو ایسے آدمی تھے کہ حاجیوں کے لیے باقاعدہ رہنے کا، پانی اور کھانے کا انتظام حضور کے دادا قصی نے شروع کیا، باقاعدہ انتظام، اس لیے کہ مکہ میں پانی نہیں ہے، مکہ میں پانی کی بہت تکلیف، یہ تو دریا کا پانی فلٹر کر کے دیا جاتا ہے، اس وقت جو نلوں میں آتا ہے دریا کا کھارا کھارا پانی اٹھاتے اس کو فلٹر کر کے دیتے، وہاں کنویں تو بہت نام کے، ایک زمزم ہے اس کو تو استنجے میں نہانے میں سپلائی کر نہیں سکتے، تو مکہ میں پانی کی بہت تکلیف، تو قصی جو حضور کے اوپر کے دادا ہے انہوں نے حاجیوں کے لیے رہنے کی جگہ، پانی، یہ سب کا انتظام کرنا شروع کیا، بڑی خدمت کرتے تھے حاجیوں کی۔ تب سے پورے قریشیوں میں چالو ہو گیا حاجیوں کی خدمت کرنا، کہ پانی کا انتظام کرو، رہنے کا انتظام کرو، اور اللہ تعالی نے جو اپنے آخری نبی کو عربستان کی سرزمین پر بھیجا تو اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ عرب والوں کی مہمانی بہت اونچی ہے۔ آپ دیکھ لو نا کہ مدینہ کے انصار نے حضور کی کیسی مہمانی کی، آج ہم ایسی مہمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہمارے یہاں مہمان آ جائے زندگی بھر ہم اس کو رکھیں گے، اپنا گھر اس کو دے دیں گے، اپنی کھیتی باڑی دے دیں گے، اپنی بیوی پسند آئے تو طلاق دے کر ان کے ساتھ شادی کرا دیں گے۔ آج کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ انصار نے یہ ساری خدمت کی، مدینہ کے انصار نے، جو صحابہ مکہ سے مدینہ گئے، حضور تشریف لے گئے، گھر دیا، زمینیں دی اور کھلایا، برسوں برس خدمت کی،
اور بیویاں دکھاتے تھے، لو یہ میری بیوی ہے، کون سی پسند ہے، ابھی طلاق دو، تم ان سے بعد میں شادی کر لو۔ عربوں کے اندر مہمان نوازی بہت بڑی، اسی لیے اللہ نے عرب کے اندر آخری نبی بھیجے۔ اور دوسری بات کیا، وہاں پتھر ہے، پہاڑ ہے، مٹی کے پتھر نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے، وہاں پتھر کے پہاڑ ہے، پورے پورے پہاڑ پتھر کے۔ اور پتھر کے اندر اگر کوئی لائن دور دے دے کھیلی سے یا مشین سے تو وہ لائن کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو وہ پتھر کے ماحول میں رہنے والے عربوں کے دل میں حضور کی محبت اللہ نے ڈال دی، وہ پتھر میں لائن ہو گئی، قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بڑی حکمت سے عرب میں خدا نے بھیجے آخری نبی کو، ورنہ لوگ سوچ سکتے تھے نا کہ اللہ کو آخری نبی بھیجنے تھے تو ہندوستان میں بھیج دیتے، چائنا میں بھیج دیتے، جاپان میں بھیج دیتے، امریکہ میں بھیجتے، کینیڈا میں بھیجتے، انگلینڈ میں بھیجتے، فرانس میں بھیجتے۔ یہ عرب کی پتھر کی زمین میں کیوں بھیجا اللہ نے اپنے آخری نبی کو؟ بڑی حکمت۔ اور عرب کے لوگ بڑی محنت کر کے زندگی گزارنے والے، جانور چراؤ، جنگل میں چلو، جانور پر سواری کرو، تو وہ محنت کی جو عادت تھی وہ دین لے کر کے پوری دنیا میں پہنچانے میں کام آئے۔ اب ہم جیسے سستڑوں کو آخری نبی اللہ دیتے تو ہم تو شہر میں بھی دعوت نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ دنیا میں تو کہاں پہنچاتے ہیں۔ وہ محنت کرنے والی قوم، پہاڑوں میں رہنے والی قوم، اور دور دور کے گرمی میں سفر کرنے کی ان کو عادت، اب ان کو خدا نے دین کی ذمہ داری دی کہ جاؤ پہنچاؤ دنیا میں، تو انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں جا کر کے دین اللہ کا پہنچا دیا۔ جہاں بھیجا خدا نے آخری نبی کو، بڑی حکمت سے بھیجا عرب کی سرزمین کے اوپر۔ اور یہ مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں جو یہودی تھے، حضور نے جاتے ہی ان کے ساتھ صلح کی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا، یعنی باقاعدہ لکھان پڑھائی ہوئی کہ بھائی آپس میں ہم مدینہ میں نہیں لڑیں گے، کوئی باہر سے مدینہ پر اٹیک کرے تو یہودی، مسلمان، مشرک، کافر سب مل کے ڈیفینس کریں گے۔ یہ سب باقاعدہ کانٹریکٹ ہوا یہودیوں کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی یہ یہودی لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی غداری کرتے تھے، چھوٹی نہیں، بڑی غداری۔ اب بدر کی جب لڑائی کا موقع آیا تو ان یہودیوں نے ابو جہل اور اس کے لشکر کو ہتھیار دے کر کے مدد کی۔ حالانکہ وعدہ تھا کہ ہم مدینہ میں ساتھ رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کر رہی، لیکن یہ یہودیوں کو چین ہی نہیں پڑی۔ انہوں نے مکہ کے کافر جو آئے تھے، قریشی کافر، ان کی باقاعدہ ہتھیار سے مدد کی۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ 1000 مکہ کے بڑے بڑے قریشیوں کا لشکر یہ 313 کی تو چٹنی پیس ڈالیں گے، نبی اور صحابہ کو ابھی پیس ڈالیں گے، اسی لیے مدد کرو نا، کیا ٹینشن ہے اپنے کو۔ لیکن جب ہار گئے اور 313 کو فرشتوں کی مدد ملی، اللہ کی مدد ملی اور جیت گئے، تو وہ یہودی لوگ سوری کہنے آئے، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، ہم نے تمہارے خلاف ہتھیار کے ذریعے مکہ والوں کی مدد کی، معاف کرو، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اس مرتبہ معاف کر دو۔ لیکن وہ کبھی ایک وعدے کے اوپر باقی بھی نہیں رہتے ہیں۔ بدر کے اندر مسلمان کامیاب ہوئے تو معافی مانگنے ہیں، لیکن احد کے اندر تھوڑی سی ابتداء ہار ہوئی تو کعب ابن اشرف جو بڑا یہودی تھا اس کو اور ہمت آئی اور مدینہ سے باقاعدہ سفر کر کے مکہ گیا اور مکہ والوں کو
اس نے ابھارا, کہاں بیٹھ گئے ٹھنڈے ہو کر؟ وہ بدر کا بدلہ لینے کا ہے, تمہارے 70 سردار مارے گئے تھے, آؤ بدلہ لینے, آؤ حملہ کرو, مدینہ پر اٹیک کرو, آؤ ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ مدینہ سے باقاعدہ یہودی لوگ مکہ گئے اور مکہ کے کافروں کو تیار کیا, قریشیوں کو, آؤ تم مدینہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آؤ. اور اس کے نتیجے میں غزوہ خندق ہوا, خندق کی لڑائی ہوئی. مدینہ جاتے تو زیارت میں خندق پر بھی جاتے ہیں, جہاں 7 مسجد تھی, اب 2 مسجد باقی رہ گئی ہے, وہاں جاتے ہیں زیارت میں, 2-3 چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہے. تو وہ خندق کی لڑائی اس نسبت سے ہوئی کہ ان یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو تیار کر کے مدینہ پر اٹیک کروایا, جس کے نتیجے میں یہ خندق کی لڑائی ہوئی. یہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے. اور بھی 2 خاندان یہودیوں کے مدینہ میں تھے, ایک بنو نضیر, ایک بنو قریظہ. دونوں بیٹھے بیٹھے ہمیشہ اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ پلاننگ, اسکیم پیترے کرتے ہی رہتے تھے, چین سے نہیں بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کے لیے گئے ان یہودیوں کے محلے میں. دیکھو ان کی بدماشی. تو انہوں نے کیا کیا, قلعہ تھا, اس میں محل تھا, تو ایک پلاننگ کر کے ایک دیوار کے پاس حضور کو بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھو, آپ جو کام کرنے کے لیے آئے وہ دیت کی رقم کا مسئلہ تھا, تو ہم آپ کو دیتے ہیں. اور دوسرے یہودیوں کو پیچھے سے چھت پہ چڑھایا کہ تم اوپر چڑھو, نے بڑی چٹان اوپر سے پھینک کر کے نبی کو کچل کے مار ڈالو. یہ پلان کیا انہوں نے. تو جیسے وہ پیچھے سے پتھر لے کے چڑھنے کی تیاری کر رہے اور حضور پر گرانا چاہتے, اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو خبر کر دو. حضور نے کسی کو کچھ نہیں کہا, وہ ادھر پلاننگ میں حضور کو یہاں بٹھا کے, جیسے جبرائیل نے آ کے خبر دی حضور کھڑے ہوئے, فوراً نکل گئے اور ان کا پورا پلان اللہ نے ناکام کر دیا. اور ایسی غداری اور بے وفائی کی سزا جس کے نتیجے میں قریظہ اور غزوہ بنو نذیر پیش آئے. بعض مرتبہ جو پڑھے لکھے کوئی یہودی مل جاتے تو وہ کہتے تمہارے نبی نے بنو قریظہ اور بنو نذیر والوں پر کیسا ظلم کیا تھا. تو یہ پوائنٹ یاد رکھ لینا کہ ان کو مدینہ سے حضور نے ایسے ویسے نہیں نکالا, بے قصور نہیں تھے وہ تو حضور کو قتل کرنے کا پلان بنایا, باقاعدہ پتھر گرا کے حضور کو شہید کرنے کا پلان بنایا. اب اتنی بڑی غداری کرے تو پھر ان کو تھوڑا مدینہ میں رہنے دیا جائے, کہ نکلو خالی کرو مدینہ اور جاؤ دوسری جگہ پر, تم کو مدینہ میں ہم نہیں رکھیں گے. اور اتنا ہی نہیں, وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. صحابہ کی کھجور کی باڑیوں میں آگ لگا دیتے تھے یہ یہودی لوگ, ان کے چمچے منافق گروپ. صحابہ کے اونٹ اور بکریاں جہاں چرتی ہوئے وہ بیچارے گونگے جانور بے قصور ان کو کاٹ ڈالے, مار ڈالے. یہ سب دندے کرتے تھے وہاں رہ کر کے یہود. اس لیے حضور نے فیصلہ کیا کہ ان کو نکالو مدینہ سے, ان کو کہو جاؤ دوسری جگہ رہنے چلے جاؤ, مدینہ میں ہم تم کو نہیں رہنے دیں گے. اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالی جو نعمت عطا فرماتے ہیں اس کے لیے خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی. کتنے مہربان اللہ کہ نعمت دینے کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی. آج دنیا میں کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے بڑا, یا کوئی چیز دیوے سنچالن کے لیے, مینجمنٹ کے لیے, انتظام کے لیے, تو نہ جانے کتنی شرط لگاتا ہے. اللہ نعمت دیتے کوئی شرط نہیں لگائی,
جیسے دیکھو ہم سوچیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وجود دیا، ہم نے جنم لیا دنیا میں اللہ کے فضل سے، بولو کوئی شرط اللہ نے لگائی؟ جب تو ہم تھے ہی نہیں تو کیا شرط لگاتے نہیں، کیا شرط کی منظوری ہوتی؟ بغیر شرط کے اللہ نے ہم کو جنم دیا اور اس دنیا میں وجود عطا فرمایا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اندازہ لگاؤ۔ اب اور ہم تو اس میں ایکسٹرا ایک بات یہ سوچے کہ وجود اور جنم دینے کے بعد ایمان والے ماں باپ کے گھر میں جنم دیا، اس میں بھی اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، ایمان والے کے گھر میں جنم عطا فرما دیا۔ تو نعمت جو خدا دیتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہوتی کہ یہ شرط تو نعمت دیں گے، بغیر شرط کے خدا نعمت دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نعمت باقی رکھنی ہے، بڑھانی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے شرط لگائی، دینے میں کوئی شرط نہیں لگائی، اللہ نعمت دے دیتے بغیر شرط کے، لیکن وہ نعمت باقی رکھنی ہو، بڑھانی ہو تو اس کے لیے شرط لگائی۔ کیا شرط لگائی؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی نعمت کو جائز کام میں، صحیح کام میں، نیکی کے کام میں خرچ کرو تو نعمت باقی بھی رہے گی اور نعمت زیادہ بھی ہوگی، یہ شرط ہے۔ تو جو نعمت بھی خدا کی طرف سے ہم کو ملی اس کو باقی رکھنا ہو، اس کو بڑھانا ہو، تو یہ شرط ہے کہ وہ نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ ایگزامپل، اللہ نے پیسے دیے تو پیسے زیادہ کرنے ہیں، باقی رکھنے ہیں، تو پیسوں کو اللہ خوش ہوئے ایسے کام میں خرچ کرو تو پیسے باقی بھی رہیں گے، پیسے بڑھ بھی جائیں گے، زیادہ بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر اس دولت کو اللہ ناراض ہوئے ایسے کام میں خرچ کرو گے تو اللہ دولت کو باقی نہیں رکھیں گے اور کم بھی کر دیں گے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھ لو ذہن میں کہ نعمت اللہ دیتے ہیں بغیر شرط کے، لیکن نعمت باقی رکھنا ہو اور زیادہ کرنا ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو، استعمال کرو، تو اللہ باقی بھی رکھیں گے اور زیادہ بھی دیں گے۔ اب یہ مکہ والوں کا حال دیکھ لو کہ اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے نبی دیے، اور آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ والوں کو دیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، اور نبی کو قتل کرنے کا پلان کرنے بیٹھے دار الندوہ میں مکہ کے قریشی لوگ۔ تو اللہ نے نعمت چھین لی اور حضور کو کہا اب آپ مدینہ چلے جاؤ، یہ مکہ والے نالائق ہیں، یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کو مکہ میں رہنے دیں۔ ہم نے نعمت دی ان کو بغیر شرط کے دی، تو نبی کی قدر کرتے، ایمان لے آتے، نبی کے طریقے پر چلتے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی بلکہ نبی کو مارنے کی تیاری کی، جیل میں بند کرنے کی تیاری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت مکہ والوں سے چھین لی اور مدینہ والوں کو دے دی، اور ایسی چھینی مکہ والوں کے پاس اور مدینہ والوں کو ایسی دے دی کہ قیامت تک کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی لیے بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ والی جو بیعت ہوئی تھی، دوسری بیعت، حضور کی ہجرت سے پہلے مدینہ والے جب دعوت دینے آئے تھے، حضور کو ہجرت کی دعوت باقاعدہ دینے آئے تھے، تو مدینہ والوں میں سے بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ حضور ابھی تو آپ پر حالات تھے اور آپ مدینہ تشریف لا رہے ہو، ہم آپ کو دعوت دے رہے خوشی خوشی، لیکن جب اللہ آپ کو عزت دے دیں گے اور سارا عرب آپ کا ہو جائے گا، آپ کی طاقت مضبوط ہو جائے گی، تو آپ پھر مکہ تو چلے نہیں جاؤ گے نا واپس؟ یہ مدینہ والوں نے دھیرے سے پوچھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ان کو، اب میری جان تمہاری جان، تمہاری جان میری جان،
میری زندگی تمہاری زندگی، تمہاری زندگی میری زندگی. اب تو مدینہ کا فیصلہ ہو گیا، قیامت تک کا فیصلہ ہو گیا. کیسی قسمت چمک گئی مدینہ والوں کی. تو یہ قانون ہے خدا کا. اللہ نے مکہ والوں کو بہت بڑی نعمت دی، آخری نبی دیے، لیکن ناقدری کی، ایمان نہیں لائے، ستایا، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے نعمت چھین لی. پھر آئے حضور، 2-3 مرتبہ آنا ہوا مکہ، لیکن مستقل نہیں رہے. سن 6 ہجری میں آئے، ہجرت کے 6 سال پہ آئے. پھر طوفان مستی ناقدری، حضور کو آنے نہیں دیا مکہ میں، قریشیوں نے ویزا ہی نہیں دیا عمرے کا. احرام کھول کے واپس چلے جانا پڑا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا. پھر 7ویں سال آئے قضا کرنے، گزشتہ سال والا عمرہ ادھورا رہا تھا، صرف 3 دن رہنے کی اجازت دی، صرف 3 دن، 3 دن میں واپس جانے کا. اس درمیان حضور کی شادی مکہ میں ہوگی، تو حضور نے کہلوایا کہ میں ولیمے کی تمہاری دعوت کروں. کہا نہیں، دعوت نہیں کھانی، آپ جاؤ، خالی کرو. کیسی ناقدری. پھر 8ویں سال آئے مکہ کو فتح کرنے کے لیے. اب مکہ فتح ہو گیا، حضور کے ہاتھ میں آ گیا، اسلامی پرچم لہرا گیا، سب ہو گیا. اب مدینہ والے بھی ڈرنے لگے کہ اب تو مکہ حضور کے ہاتھ میں آ گیا، اب رہ پڑے. کہا نہیں، تھوڑے دن رہے، طائف فتح کیا، حنین فتح کیا، عمرہ کیا، اور حضور پھر مدینہ واپس چلے گئے. پھر آئے انتقال سے تقریباً 3 مہینے پہلے، اور آخری حج کیا. یہ آخری سفر مدینہ کا. تو باقاعدہ انتقال کے بعد 3 ہی سفر ہوئے. 7 ہجری میں عمرے کی قضا کرنے مکہ آئے مدینہ سے، 8 ہجری میں مکہ کو فتح کرنے آئے مدینہ سے، اور 10 ہجری کے اندر آئے آخری حج کرنے کے واسطے. بس 3 سفر ہوئے، اور ایک سفر ادھورا رہا کہ پہلے قریب آ کے واپس جانا پڑا. تو جب مکہ والوں نے آخری نبی جیسی دولت اور نعمت کی ناقدری کی، اللہ نے چھین لی اور وہ نعمت مدینہ والوں کو دے دی. حالانکہ 53 سال مکہ میں رہے اور 10 سال زندگی مدینہ کی ہے. 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے علل اعلان. 13 سال نبی بننے کے بعد مکہ میں رہے، 53 سال کی عمر میں ہجرت کی، اور 10 سال مدینہ میں رہ کر کے مدینہ میں سو گئے، قیامت تک آرام فرما رہے. تو یہ قانون ہے خدا کا کہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ نعمت کو لے لیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے والے بنو. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. یہ فرزانہ عبدالحق سونگھڑیا نوابو سنیچر کو انتقال ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت میں اللہ بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. درود شریف پڑھا. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کی نفرت، نیکیوں کی محبت ہمارے دل، دماغ اور زندگی میں رچا بسا دیجیے۔ اے اللہ، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، ہر طرح کے بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جو ہمارے بھائی بہن مرتد بن گئے یا مرتد بنا دیے گئے یا اسلام اور کفر کی بارڈر پر ہے، اے اللہ ان تمام کو کامل ایمان اور اسلام عطا فرما دیجیے، دوبارہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، تمام مسلمان مرد عورت کی عصمت، عفت، ایمان، اعمال کی اپنے کرم سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے پیارے اللہ، جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پینترے کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو، تدبیروں کو، تیاریوں کو، پلاننگ کو اپنے کرم سے ناکام بنا دیجیے، معطل کر دیجیے۔ اے اللہ ان سازش اور تدبیر اور پلاننگ کرنے والوں کو بھی ایمان اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کو اے اللہ ہدایت ایمان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرماؤ، ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، ہماری عمر میں، علم میں، تقوی میں، اخلاص میں، عافیت میں، سلامتی میں برکت عطا فرماؤ، ہماری جائز مرادوں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔